یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھیے زبور نمبر 128۔ تھینک یو جیسس۔ سلیمان بن داؤد کا مزمور ہے، زبور نمبر 128۔ لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سیون میں سے تجھے برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ سلیمان بن داؤد کا یہ مزمور جو 539 کاف میم یعنی قبل از مسیح میں رقم کیا گیا، لکھا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سلیمان جو حضرت داؤد کا بیٹا ہے، ایک پرستار کا بیٹا ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، اس نے ان زبوروں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا اور 118 زبور رقم کیے۔ کتنے؟ 118 زبور سلیمان نے، خدا کے بندہ نے لکھے، جن میں سے ایک زبور یہ بھی ہے جس کے متعلق آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں۔ خدا کے بندہ لکھتے ہیں، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ ہر ایک، ایوری ون، ناٹ اے سنگل پرسن، کوئی مخصوص شخص نہیں، انتخاب نہیں ہے، یہاں پر کسی طرح کی کوئی چوائس نہیں ہے، بلکہ اوپن انویٹیشن چھوڑ دیا گیا ہے۔ اوپن انویٹیشن کیا ہے؟ کہ ایوری ون، ہر ایک، who is God fearing، جو بھی خدا سے ڈرتا ہے وہ مبارک ہے۔ He is the blessed one۔ ڈرنا کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے یارے، اور یارے کا مطلب ہے اخلاقی طور پر احترام کرنا یا ہر طرح کا پرہیز۔ یعنی وہ شخص جو اس لیے خدا سے نہیں ڈرتا کہ خدا سکیرنگ ہے، خدا خوفناک ہے، خدا ڈراؤنا ہے، ہم اس لیے خدا کا خوف نہیں رکھتے، ہم اس لیے خدا کے حضور تھر تھراتے نہیں کہ خدا کی بھیانک شکل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں موجود وہ عناصر جو ہماری جسامت پر، ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بھی معبود ہیں، وہ بھی خدا ہیں۔ اور اس عقیدے کو انگلش میں بولا جاتا ہے پینتھزم۔ پینتھزم وہ عقیدہ ہے جس میں لوگ آگ کو بھی خدا مانتے ہیں، پانی کو بھی خدا مانتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو انسان کو متاثر کر سکتی ہے، انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، وہ اس کو خدا مانتے ہیں، اور اس لیے ڈر کر ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن تھا تو کسی نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ جاری کی کہ آج کی جو دنیا ہے
اس دنیا کا رویہ فرعون جیسا ہو چکا ہے کہ وہ بیماریوں سے تو ڈرتا تھا لیکن خدا سے نہیں ڈرتا تھا۔ آج کے انسان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اور ان چیزوں سے تو خوف زدہ ہوتے ہیں جو ہمیں متاثر کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں، لیکن ہم خدا کا خوف نہیں رکھتے۔ اب خدا کا خوف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے پہلے بتا دیا، اس لیے ہم خدا کا خوف نہیں کرتے کہ خدا سکیئرنگ ہے۔ وی آر ناٹ سکیئرڈ آف دا لارڈ، ہم سکیئرڈ نہیں ہیں، بلکہ وی آر گاڈ فیئرنگ پیپل، ہم خدا کا احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک؟ احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کا احترام واجب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک؟ لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، نمبر ایک وی ہیو ٹو بی گاڈ فیئرنگ پیپل، دوسری بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فالو ہم ان آل تمام طرح کی صورتحال میں، ہر طرح کے جو حالات ہیں ان میں ہمیں خداوند یسوع کو، خدا باپ کو فالو کرتے رہنا ہے، اس کی پیروی کرتے رہنا ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیروی کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو وہ سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کریں، اس کے بعد اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بیوی بچوں کا خیال دل سے۔ تو یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم بیوی کو طلاق دے دیں، ماں باپ سے دستبردار ہو جائیں، بچوں کو بھی کہیں باہر تنہا چھوڑ دے کہ جاؤ بھجے پھرو جتنے مرضی اور خدا کی خدمت کے لیے نکل جائیں؟ ہرگز یہ نہیں ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو فالو کر رہے ہیں تو جو ٹائم خدا کا ہے وہ پورے طور پر خدا کو دیا جائے۔ اسی خدا دے ٹائم سے بھی ڈنڈی مارن دی کوشش کرنے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ہم آیات کی تفسیر کو غلط سمجھ لیتے ہیں، یا شاید ہمیں کبھی کبھی سکھایا اس طور پر جاتا ہے کہ ہم اسی بات کو لے کر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جو خدا کا ٹائم ہے وہ خدا کے لیے ہے، اور جو فیملی کا ٹائم ہے وہ فیملی کے لیے ہے۔ سو مبارک ہے وہ شخص جس کے اندر خدا کا خوف ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو وہ خداوند کی راہوں پر چلتا ہے، وہ مبارک ہے۔ یہ دونوں بڑی خاص باتیں ہیں، اور یہ دونوں باتیں ہسبینڈ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہسبینڈ کے لیے، شوہر کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے۔ کیوں لازم و ملزوم ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ دونوں باتیں اس کی زندگی میں ہوں گی تو پھر اس کا گھرانہ اس کو فالو کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا گھرانہ اس کو فالو نہ کرے۔ ابھی ہم یہی گا رہے تھے گیت میں کہ میں اور میرا گھرانہ یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے، اس سے باتیں کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اور اگر باپ کی راہیں درست ہو جائیں گی تو اولاد بھی درست رستے پر چلے گی۔ آمین۔ اس کی بیوی بھی اس کو فالو کرے گی۔ اگر باپ کی راہیں درست نہیں ہیں تو پھر بیوی بھی اکھاں کڈے گی تو اولاد بھی اکھاں کڈے گی۔ سن رہے میری بات؟ دوسری جو بات خدا کے خادم نے یہاں پر رقم کی وہ لکھا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ سعادت مند کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے توب، اور توب کا مطلب ہے، اگر ہم اس کا اردو میں مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ بھلائی دیکھے گا۔ کیا کرے گا؟ تو بھلائی دیکھے گا، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو پھر مبارک ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر دوسری دفعہ مبارک کہہ دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پہلی آیت میں مبارک کہا گیا ہے، پہلا لفظ مبارک ہے، اس کے بعد دوسری دفعہ پھر مبارک کہا گیا ہے کہ تو مبارک اور بھلائی دیکھے گا، سعادت مند ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ خدا کو وہ شوہر، وہ باپ
وہ بھائی وہ بیٹا بہت پسند ہے جو محنتی ہے. تو اپنے ہاتھوں کی بول پو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. تے جے دی زندگی چ دلدر ہوئے, دلدر سمجھتے ہیں, لیتھرجی انگلش میں بولتے ہیں اس کو, لیزی ہو, وہ ہڈ پن کے نہ ویکھدا ہوئے, بڈھی نو کہے نوکری تو لب لا بچے میں سانبھلا کراں گا, آندیاں نو ہانڈی بھی پکی ہوئے گی. کیا ایسا شخص خدا کو پسند ہے؟ ہرگز نہیں. خدا نے یہاں پر مبارک کہا ہے اس شخص کو جو محنتی ہے. لکھا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے تو مبارک اور سعادت مند یعنی بھلائی دیکھے گا. ایک شخص تھا, وہ اپنے گھر میں اتنا لیزی تھا کہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا. اک کے وہ گھر والوں نے وہ چڈو رکھ دیتا. کی چڈو؟ چڈو تو مطلب کی ہوں کہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے, یہ کوئی دنیا دا کم نہیں, ساری دیہڑی صرف منجی تے لمے پیا رہندا ہے تے دل چ منصوبے سوچتا رہندا, بس کچھ ککھ بن کے بھی راضی نہیں. وہ نہ وہ گھردیاں نے رکھیا, وہ پکدا پکدا پورے پنڈ چ پھیل گیا. وہ سارا پنڈ انہوں رل کے چڈو کہن لگ پیا. انہیں کہا اچھا چلو پنڈ ہی بدلیے, ہن عادت تے نہیں بدل سکتا, پنڈ تے بدل سکنا. سو اس نے اپنا گاؤں چینج کیا اور وہ سفر کرتا 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 ایک دوسرے گاؤں میں پہنچا. رات کا وقت ہو چکا تھا. اس نے جا کر ایک دروازے پر دستک دی. ایک بزرگ عورت تھی, اس نے دروازہ کھولا. وہ اس وقت دور بہت اچھے ہوتے تھے, آج کل تے بھروسہ ہی نہیں کسی دا بھی, لیکن اس وقت لوگ مہمانوں کو یا جو راہگیر ہوتے تھے, جو رستے مسافر ہوتے تھے, گزر رہے ہوتے تھے, ان کو گھروں پر ٹھہرا لیتے تھے. تو وہ اس بزرگہ نے پوچھا کہ جی ہاں جی بیٹا جی. تو وہ کہنے لگا کہ اماں جی میں پردیسی ہاں تے میں سفر کر رہا تے کسی اگلے پنڈ جانا ہے, تے جے تسی اجازت دو تے رات میں تواڈے کو ٹھہر لواں. انہیں کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹا آ جا تو. اب وہ رات کو وہاں پر ٹھہرا اور اس بزرگہ نے صبح کے 4 بجے کے قریب اس کو ہلایا تے انہوں کہنے لگی کہ کاکا میں آٹا گن دیتا ہے تے میں ذرا تندور تا آواں تے تو سوئی نہ, کیونکہ میرے جانور بھی تھے پھرن ڈے نے. اس نے پیٹس رکھے ہوئے تھے, ڈاگز وغیرہ رکھے ہوئے تھے. کہندی میرے کتورے بھی تھے پھرن ڈے آ تے تو ذرا دھیان رکھیے کتے نقصان نہ کرن چیزاں دا, تے میں تندور تا آواں. وہ گئی تندور تان, تندور تا کے جدو واپس آئی تے ماجرا فرق, دہی بھی کھل رہا تے آٹا بھی کھل رہا تے پلوان ہوری ستے. انہیں ہاتھ تے ہاتھ ماریا تے کہندی ہائے ہائے آٹا کھلارن کتے تے دہی کھلارن کان, میں نہیں سی جاندی ویرا چڈو تیرا نا. وہ بڑا پریشان ہوا اس بات کو لے کر, کہنے لگا اماں جی باقی ساریاں گلاں چھڈو, مینوں یہ دسو تانوں میرا نام کنے دسیا؟ انہیں کہا کاکا تیرے کام دس دے. ٹھیک. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زندگی میں اس قدر لیتھرجی موجود ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. انہاں دا وس نہیں چلدا ہوندا, نہیں تے پانی بھی کتے کولر ہی آ جائے انہاں دے اوتے تے پانی پی لین. سو ایسی حالت خدا کو ناپسندیدہ ہے. خدا ایسے شخص کو مبارک نہیں کہتا جس کی زندگی میں لیزینس موجود ہے. ٹھیک. یہ حال مرمت ہون رہی ہے کنہ دی؟ مردوں کی. ان میں باپ بھی ہے, ان میں شوہر بھی ہے, ان میں بھائی بھی ہے, ان میں بیٹا بھی ہے. سو اپنی ذمہ داری کو, اپنی رسپانسبلٹی کو ہمیں بہتر طور پر سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر اسے فلفل بھی کرنا ہے, کیونکہ خدا کو یہ باتیں پسند ہیں. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. پریز دی لارڈ. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند, تیری بیوی تیری وفادار ہوگی, تیری بیوی تجھے اوبے کرے گی, تیری فرما برداری کرے گی, تجھ پر حاکم نہیں ٹھہرے گی بلکہ تیری تابع داری کرے گی. تابع داری تو ادوں کرے گی نا جدوں اندر اپنے گٹس ہون گے تابع داری کروان والے. اگر اپنے اندر گٹس نہیں ہوں گے تابع داری والے تو پھر بیوی تابع داری نہیں کرے گی.
نہیں کرے گی۔ جدوں تسی گھر بچیاں نو سامبھنا ہے، ہانڈی پکانی، بیوی نے کما کے لے آنا ہے، یا تسی باہر بہ کے گلی چ تاش کھیلنی ہے تے بڈھی نے باہر کام کرنا ہے، تو وہ آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی عزت کرے تو پھر آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، تو وہ آپ کی عزت کرے گی۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم اور ہے، جب ہم اس آیت کو لیتے ہیں کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی، تو ہم بیوی کو یعنی عورت کو صرف ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ وہ بچے پیدا کر سکتی، میوہ دار طاق کی مانند۔ اس کے اندر جو باقی کوالٹیز ہیں، جو باقی برکتیں خدا نے رکھی ہوئی ہیں، جو باقی صلاحیتیں خدا نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ٹھیک؟ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو ترجیح نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے میں، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی کی جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر یہاں پر بھی اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ایک ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ وہ بانجھ ہے اس لیے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا اس کا جو ایک دوسری کیٹیگری ہے، اس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس سے بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں یا بیٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں تو بھی وہ ناقابل قبول ہے، اس سے بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسی ڈسکریمنیشن کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایسی ڈسکریمنیشن کیوں ہے ہمارے کلچر میں؟ ایسی ڈسکریمنیشن کیوں پائی جاتی ہے آج کلیسیا کے اندر بھی؟ افسوس کی بات ہے۔ آئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے میرے ساتھ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ ایک خوبصورت اگزامپل آپ کو یہاں پر نظر آئے گی۔ پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ جی باجی ہے مائک آپ کے پاس؟ جی۔ سو اس کے خاوند القانا نے اس سے کہا، یہ حنا کی بات ہے، حنا کے شوہر القانا نے اس سے کہا، اے حنا، اے حنا تو کیوں روتی ہے تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی؟ اور کیوں نہیں؟ وہ روتی رہتی تھی، کچھ نہیں کھاتی تھی، اس کا دل غمگین تھا، وہ پریشان رہتی تھی، وہ افسردہ رہتی تھی کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو القانا اسے تسلی دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اے حنا، اے حنا تو کیوں روتی ہے تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی؟ اور کیوں نہیں کھاتی؟ اور تیرا دل کیوں آرزودا ہے؟ اور تیرا دل کیوں ازردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا ایسی تسلی دینا روا نہیں؟ کیوں ایسی باتوں کو لے کر بیوی کے ساتھ بے وفائی؟ سن رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ میوہ دار طاق کی مانند ہے، اور یہ حنا بانجھ نہیں رہی، کلام فرماتا ہے وہ بانجھ نہیں رہی، اس لیے کہ نہ تو اس کے خدا نے اس کو چھوڑا تھا اور نہ اس کے مزاجی خدا نے اس کو چھوڑا تھا۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ جب آپ کا یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا خدا نہیں چھوڑ سکتا اور آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ وفادار ہے، تو پھر خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا، خدا ہمیشہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کوالٹیز ہیں اس کے اندر، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ امثال کی کتاب کے آخری باب کو گھروں پہ جا کے ضرور پڑھیے گا۔ یہاں پر آپ کو ایک نیکوکار بیوی کے اندر جتنی کوالٹیز موجود ہیں، جتنے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری نظر آئیں گی۔ آمین۔ لکھا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کس کو؟ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے اور اس کی راہوں پر اس کو ملتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔
नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज़्यादा है। आमीन। अब ये उसको मिलती है जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, उसकी राहों पर चलता है। उसको बीवी भी ऐसी मिलती है जो बहुत नफीस होती है। प्रेज द लॉर्ड। बीवी भी ऐसी मिलती है जो हिकमत से भरी होती है। हमेशा ये कहा जाता है कि जी एक कामयाब शख्स के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। ये औरत कौन सी है? ये औरत वो है जिसकी कदर की जाती है। ये औरत वो है जिसके साथ वफादारी दिखाई जाती है। ये वो औरत वो है जिसको हमेशा ग्रां कदर निगाहों से देखा जाता है। अगर हमारे घरानों में ऐसा होना शुरू हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बरकतें कभी दूर नहीं रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखा है और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद होगी। ज़बूर नंबर 127 भी सुलेमान ही ने लिखा है। और औलाद के लिए एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं खुदा के खादिम। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कहते हैं देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। क्या है? मिरास है। और पेट का फल उसी की तरफ से। ये कॉम्प्लीमेंट है कि ये औलाद जो हमें मिली है ये खुदावंद की तरफ से मिरास है और हमारा रिवॉर्ड है। अब हमें अगर रिवॉर्ड मिल चुका है तो फिर इस रिवॉर्ड की बेकदरी करेंगे तो खुदा से सज़ा भी पाएंगे। हन्ना को जब खुदावंद ने ब्लेस किया तो हन्ना मुकर नहीं गई। वो एक बंदा सी ना, वो मुश्किल दे विच सी, उन्हें क्या खुदावंद मैनू मुसीबत चो कढ़, मैं तेरे नां दी देग दवांगा। खुदा ने मुसीबत चो कढ़िया, कहंदा केड़ी देग? तो हमारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब खुदा हमें बरकत देता है, हमें ब्लेस करता है, तो हम खुदा से कहें कि ये इस बच्चे को तो अब मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। नो, खुदा ने दिया है, खुदा उसकी टेक केयर करेगा। आपका काम है उसको उठाकर खुदा के मज़बा पर रख दें। आमीन। हन्ना ने यही किया। उसने सैमुएल को उठाया, खुदा को वापस कर दिया। उसने कहा ये तेरा है, मैं इसीलिए रोती थी कि मुझे भी दे ताकि वो तेरी खिदमत करे। आमीन। सो ऐसी औलाद खुदा आपको देता है और आपको उस औलाद को खुदा को रिटर्न कर देना चाहिए, खुदा को दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक बेहतर कुम्हार है। ठीक, वो एक बेहतरीन चरवाहा है जो भेड़ों की टेक केयर करना जानता है। फिर लिखा है देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। उसकी बीवी भी उसका साथ देगी, उसके बच्चे भी उसकी ताबेदारी में रहेंगे और वो घराना एक मिसाली घराना ठहरेगा। और लिखा है खुदावंद सयून में से तुझे बरकत देगा। खुदावंद अपने आसमान के खजानों को आप पर खोल देगा। आसमान में से फ्लड गेट्स आपके लिए खुल जाएंगे। और फिर लिखा है तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखेगा। आप अपने घराने की भलाई देखेंगे। अपने घराने में खुदा के अजीब और बड़े कामों को हमेशा देखते रहेंगे और एंजॉय करते चले जाएंगे। ठीक। फिर लिखा है बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। और ये बहुत बड़ी बरकत है, ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है अगर कोई शख्स अपने बच्चों के बच्चे देखे। मुझे बहुत, आप सबका तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दो ख़वातीन ऐसी हैं, एक मेरी माँ है और एक मेरी दादी हैं। मेरी माँ अपनी तीसरी पुश्त देख रही है और मेरी दादी गालबन अपनी 5वीं पुश्त देख रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा अपने वादों को पूरा करता है और अपने वादों को पूरा करने में कादिर है जब हम दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदावंद को फॉलो करते हैं। और आखिर में लिखा है इस्राएल की सलामती हो। खुदा आपके घराने पर हमेशा सलामती को जारी करता है और कभी सलामती आपसे जुदा नहीं हो सकती। गॉड ब्लेस यू ऑल।